بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے مقدمات جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع ہونا چاہیے، جن کی سماعت جن میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں اور ان کی سزاؤں کی معطلی یا ان کی بریت کی درخواستیں ہیں، وہ معاملہ شروع نہیں ہو پا رہا۔ اور عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی تقریباً اکتوبر 2025 سے یا اکتوبر نومبر 2025 سے بند ہیں، اور دسمبر میں ان کی بہن کی ملاقات ہوئی تھی آخری، اس کے بعد سے ان کی بہن کی بھی ملاقات ہو سکی، پارٹی کی تو اکتوبر سے بند ہے۔ اور جو عمران خان صاحب کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے تھے، جو عدالت اڈیالہ جیل میں رکھتی تھی، دلچسپ یہ ہے، بلکہ تماشا یہ ہے اس ریاست کا کہ وہ عدالت بھی نہیں لگ رہی ہے، یعنی ملزم کا ٹرائل بھی روک کے رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ عدالت اگر لگے گی تو وہاں بہنیں ہوں گی، پارٹی ہوگی، وکلا ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں عمران خان کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور صدیق کو دیکھیں، پاکستان میں ہر شخص کے پسند کرنے والے اور ناپسند کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن صدیق کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ صدیق نے بہت کم وقت میں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے جو جانے پہچانے صحافی ہیں ان کے مقابلے پہ اپنا نام اور اپنا لوہا منوایا اور محنت سے منوایا۔ اب اوپینین کے اوپر آپ یا کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن صدیق کا سارا سفر میرے سامنے ہے، اور بہت ساری نئی جہتیں جس میں خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا، جس زمانے میں لوگوں کو اس کا، مجھ سمیت بہت سارے لوگ ہم نے اس کو بہت انڈر ریٹ کرتے تھے کہ یہ کون سی صحافت ہوگی یا یہ کون سا ڈیجیٹل میڈیا ہوگا، تو اس زمانے میں صدیق اور بلکہ صدیق ہی شاید پانیوز میں سے جنہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو اپنا میدان بنایا صحافت کا، اور اب ان کے بغیر ڈیجیٹل میڈیا نامکمل نظر آتا ہے۔ تو بہت شکریہ صدیق آپ کا۔ میں بات کچھ کرنی تھی نہیں نہیں، آپ کی بہت تعریف شکریہ سر، سر تعریفیں آپ شروع نہیں نہیں، کرنے آپ کی ذرا نوازی ہے سر، جزاک اللہ۔ اور یہ فرمائے کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا تحریک انصاف یا ان کے وکلا یہ کیوں نہیں کر پائے کہ کوئی ایسا ڈیش بورڈ ہوتا جس پر عمران خان کے کیسز، بشریٰ بی بی کے کیسز، کم از کم جو دو پارٹی کے یہ اہم لوگ ہیں، ویسے تو باقی ساری لیڈرشپ جو اس وقت کیسز بھگت رہی ہے، وہ کسی ایک ڈیش بورڈ پہ کیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا وہ کس سٹیج پر ہے، کون سا ٹرائل میں ہے، کون سا پری ٹرائل ہے، کون سا کنوکشن میں ہے، پھر کنوکشن کے بعد وہ کس سٹیج پر ہے۔ یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا، یا یہ ممکن نہیں؟ سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ عمران خان صاحب جب تک باہر تھے اور گرفتار نہیں ہوئے تھے تو اور خاص طور پہ 9 مئی نہیں ہوا تھا، اور ان کی ٹیم میں ایک ان کی جو لیگل ٹیم تھی اس میں ملیکہ بخاری بھی تھیں، تو ملیکہ بخاری، اب مجھے میں درست مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ ہمیں ملیکہ بخاری سے سنگل کلک کے اوپر عمران خان کے تمام کیسز کی تفصیلات مل جاتی تھیں۔ اب پیچھے کون تھا، کون یہ سارا بنا رہا تھا، اس میں ملیکہ بخاری کا کتنا کردار تھا، یا انہی کا ہی صرف کردار تھا، وہی ساری چیز کو لیڈ کر رہی تھیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تب تک سنگل کلک کے اوپر آپ کو ایک ڈاکومنٹ ملتا تھا، اور اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوتا تھا کہ عمران خان کے اوپر پہلا کیس یہ بنا، دوسرا یہ بنا، تیسرا یہ بنا، یہ 30 کیسز ہیں، اس کی لاسٹ ہیئرنگ اور یہ اس جج کے پاس چل رہا ہے، یہ اس جج کے پاس چل رہا ہے، اس کی لاسٹ ہیئرنگ فلاں تاریخ ہوئی تھی، اس میں لیگل ٹیم یہ ہے، تمام چیزیں آپ کو سنگل کلک کے اوپر مل جاتی تھیں۔ میں آپ کو بتاؤں امیر عباس صاحب، میں ظاہر ہے بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر لوگ ہیں، جس طرح سے نورین نیازی صاحبہ، عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے زیادہ کس نے قربانیاں دیں، کہ لاکھوں لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں، ہزاروں گرفتار ہوئے، سینکڑوں گھروں کی چادریوں کو تقدس پامال ہوا، آج بھی سینکڑوں جیلوں میں ہیں، درجنوں کی جانیں چلی گئیں، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے مزاحمت کی ایک نئی داستان رقم کیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ناکامیوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے تحریک انصاف کی، جو ٹیم ہے ان کی۔ دیکھیں، لوگوں نے، عام لوگوں نے، کارکنان نے تو قربانیاں دیں، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک لسٹ بنائیں کہ پاکستان کے 78 سالہ پولیٹیکل ہسٹری میں، پاکستان کی تاریخ میں 78 سالوں میں کون کون سے بڑے پاپولر لیڈر جو ہیں وہ گزرے ہیں، آپ ان ساروں کے نام لکھ لیں، اور آگے آپ لکھتے جائیں کہ کس پولیٹیکل لیڈر پہ کون کون سے کیسز بنے ہیں۔ جب آپ پوری لسٹ بنا لیں
تو جو رائٹ سائڈ والے ناموں کی لسٹ ہے اس میں سے سارے نام ہٹا دیں, صرف عمران خان کا نام لکھ دیں, تو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں تمام پولیٹیکل لیڈرز پہ جو کیسز بنے ہیں وہ اگر کسی ایک پولیٹیکل لیڈر پہ بنے تو اس کا نام عمران خان ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ عمران خان کے کیسز کی پوری لسٹ بنا لیں گے تو میں آپ کو یہ, یعنی میں نالائق بندہ ہوں, آپ انٹرنیشنل چیزوں پہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ کی ریسرچ ہے, آپ پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, آپ اس پہ اگر ریسرچ کریں, میرا نہیں خیال کہ اس وقت, یعنی آپ پچھلے اگر 50 سال کی بات کریں تو پوری دنیا کے اندر کسی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر اتنے کیسز بنے ہوں گے جو پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل لیڈر عمران خان پہ بنے. یہ کو میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں تو ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. تیسری بات, میں صرف ایک بات, بلکہ صدیق یہ بھی پی ٹی آئی کی ناکامی ہے, ان کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپلائی کر دینا چاہیے. بالکل بالکل, یہ ہم کوئی ایک مطلب ہوا میں بات نہیں کر رہے, یہ واقعی سنجیدہ بات ہے. ایک بات اور ہے, امیر عباس صاحب اگر تحریک انصاف صرف ایک ریسرچ پیپر جاری کر دینا, ایک اپنے پولیٹیکل اپنے جو بھی ان کی لوگ ہیں ان کی, مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اگر وہ صرف یہ ڈاکومنٹ جاری کر دینا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کل کتنی ہیئرنگز ہوئی, پہلے ان کے اوپر کل ایف آئی آرز کتنی ہیں, ان ایف آئی آرز کی ہیئرنگ کتنی ہوئی ہیں, اور پھر ان کی ضمانت کی درخواستوں کی کتنی بار سماعت ملتوی ہوئی ہے, یعنی سماعت مقرر ہو کے ملتوی ہوئی ہے, تو میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی ایک فیمیل پولیٹیکل ورکر لیڈر کے اوپر اس طرح کا نہیں ہوا ہوگا جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہوا ہے. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, ایک کورٹ رپورٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے کل کتنے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر کل کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں, اور ان ایف آئی آرز کے اندر جو دفعات لگی ہوئی ہیں ہر دفعہ کے اندر سزا کتنی بنتی ہے, یہ اگر ایک ڈاکومنٹ یہ بنا لیں تو دنیا حیران رہ جائے گی وہ ڈاکومنٹ دیکھ کے. دیکھیں امیر بھائی, یہ تو ہم تو لیگل ان کی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں, ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ہوا ہے, اگر آپ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے, پچھلے آپ 2-3 مہینے کی بات کریں تو تحریک تحفظ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں اس میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں, شاہد عباسی صاحب بھی ہیں, محمد زبیر صاحب بھی ہیں, تیمور جھگڑا صاحب بھی ہیں, تحریک انصاف سے مزمل اسلم صاحب بھی ہیں. ان ساروں کو اگر آپ ملائیں تو انہوں نے ٹاک شوز میں جا کے, ڈیجیٹل میڈیا پہ, پوڈ کاسٹوں, بہت زبردست باتیں کی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایک ریسرچ پیپر پی ٹی آئی نے جاری کیا اکانومی کی ناکامیوں کے اوپر؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. پاکستان کے ہر شعبے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کیا اس کے اوپر کوئی ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹ انہوں نے جاری کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. عمران خان صاحب جب تک باہر تھے تو وہ روزانہ 2 میٹنگز کرتے تھے نیریٹو کے اوپر, اور وہ بار بار ان چیزوں پہ بات کرتے تھے, جا کے یہ بات کرو, یہ بات کرو, یہ بات کرو. نہیں ہے. دیکھیں, جب کوئی بھی ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے اس کا ایک وار روم ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا کوئی وار روم نہیں ہے جہاں پہ اسٹریٹجی ڈسکس ہوتی ہو. پی ٹی آئی کا کوئی ایسا سینٹرل فورم نہیں ہے جہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اعتراف کر رہا ہوں کہ جب بھی پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, دونوں, تینوں, چاروں گروپس کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں خود, اور ہر گروپ دوسرے گروپ کے خلاف ہمیں خبریں دیتا ہے. اس وقت اتنی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کی آپس میں لڑائی ہے. اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی آپ گلگت بلتستان کی بات کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کیا کوئی شک تھا کہ کیا ہوگا جی بی کے الیکشن میں؟ کیا پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کو کوئی شک تھا کہ کیا, مطلب بچے کو نہیں پتا تھا. سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جی بی کے اندر تنظیم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. حالانکہ جی بی کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں, اتنا وہ نہیں تھا جو پاکستان کے اندر ہو رہا تھا, وہاں پہ تنظیم نہیں بننے دی گئی. اب اس پہ میں آگے بات نہیں کرتا, پھر نئی کنٹروورسی کریٹ ہو جائے گی کہ کس نے نہیں بننے دی, کون نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پہ کوئی نیا لیڈر نہ کھڑا ہو جائے, پھر کیا ٹکٹیں وہاں پہ میرٹ پہ دیے گئے ہیں. پھر تیسری بات, ایم ڈبلیو ایم وہاں آپ کی مین اتحادی تھی. دیکھیں, پی ٹی آئی کا کام تھا وہاں ایم ڈبلیو ایم سے رابطہ کرنا, ایم ڈبلیو ایم نے نہیں جا کے ان کے دروازے پہ دستک دینی تھی. 2 بار ایم ڈبلیو ایم نے ان سے رابطہ کیا, انہوں نے ایم ڈبلیو ایم سے رابطہ ہی نہیں کیا. تو کون تھا سر یہ جو نہیں چاہتا تھا؟ آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے. اگر کسی کو یہ خوف تھا کہ میں وہاں پہ نئی تنظیم بنا دوں گا تو وہاں نئے لیڈر بن جائیں گے, تو اگر آپ عمران خان کے ساتھ مخلص تھے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. آپ نے وہاں پہ تنظیم نہیں بننے دی. کیونکہ دیکھیں, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا تو نمبر 1 ہے نا, وہ تو دل و جان سے لگے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ کتنے پی ٹی آئی کے تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آئے ہیں یا بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں یا ان کے اکاؤنٹس ایکٹیو نظر آئے ہیں؟ نہیں, کیونکہ تنظیم آپ نے بننے ہی نہیں دی جی بی کے اندر میرٹ کے اوپر کہ تنظیم بن جائے گی تو کوئی اور لیڈر بن جائے گا.
تو یہ پی ٹی آئی کی بہت ہی زیادہ ناکامیاں ہیں، بہت ہی زیادہ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر کی، اس کی کامیابی کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے غور کیا اور ایک پیج کے اوپر ایک ڈاکومنٹ تیار کیا کہ یہ ہمارے 38 مطالبات ہیں، اور آپ ان کے ایک پیج کے اوپر 38 مطالبات 2 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. جب آپ 2 منٹ میں ان کے مطالبات پڑھتے ہیں 38، تو اس میں آزاد کشمیر کے ہر طبقے کی نمائندگی ہے. پی ٹی آئی نے ابھی یہ بجٹ کے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے 12 مطالبات کا ایک صفحہ آیا ہو کہ بھائی آپ پیٹرولیم لیوی ختم کر دیں، آپ تنخواہ دار طبقے کو یہ دیں، آپ کسانوں کو یہ دیں، آپ انڈسٹریز کو یہ دیں. ایک ڈاکومنٹ کے اوپر آپ نے 12 مطالبات دیکھیں؟ جواب ہے نہیں. مطلب ایک آپ ڈاکومنٹ دیتے جس کے اوپر 12 پوائنٹ ہوتے، ان 12 پوائنٹس کے اوپر آپ ایک چیز کھڑی کرتے. سر پی ٹی آئی کو، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، پی ٹی آئی کو ایک تو عمران خان کو اب کلیئرٹی ہے اپنی تنظیم کے حوالے سے، 100% ان کو کلیئرٹی ہے کہ ان کے اندر کتنا دم خم ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں. ایک چیز کا عمران خان کو پتا ہے، جنوبی پنجاب میں ایک سکینڈل آتا ہے کہ توسا کے ہاسپٹل سے، آپ نے ڈاکومنٹری بی بی سی والی دیکھی ہوگی کہ توسا کے ایک ہاسپٹل سے سینکڑوں بچوں کو ایڈز ہو گیا. سر پی ٹی آئی کی ساؤتھ پنجاب کی تنظیم نے اس کے اوپر کتنی پریس کانفرنسز کی، اس کو کتنا نیریٹو بنایا. آپ کو پتا ہے میں خود ساؤتھ پنجاب سے ہوں، لوگوں نے اپنے بچوں کو سرکاری اسپتالوں میں لے جانا چھوڑ دیا. بھائی میں نے ان کو کہا کہ بھائی جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے کچھ کرو، تم اپوزیشن ہو. تم اپوزیشن نہیں ہو، تمہیں تو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، تم لوگوں کے حقوق کے محافظ ہو، تمہیں لوگوں نے ووٹ دیا تھا، کھڑے ہو جاؤ. تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چند شخصیات ہیں جن کے حوالے سے آپ پاکستان میں رہ کے بات نہیں کر سکتے، میں اس بات کو مانتا ہوں، اور پنجاب میں تو بالکل نہیں کر سکتے، میں یہ بات مانتا ہوں. لیکن پولیٹیکل بات کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو نہیں چاہیے تھا؟ اب میں بطور صدیق جان بات نہیں کر رہا، بطور میں رپورٹر بات نہیں کر رہا، میں بطور جنوبی پنجاب کا شہری بات کر رہا ہوں کہ کیا تحریک انصاف کو یہ کمپین نہیں چلانی چاہیے تھی کہ جنوبی پنجاب میں آپ ہیلتھ کارڈ بحال کرو، کیونکہ لوگ سرکاری اسپتالوں میں بچوں کو نہیں لے کے جا رہے. نہیں کی انہوں نے بات. توسا کے اندر کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے، ایڈز کے بعد کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے. وہاں پہ یا وہ لاہور جا سکتے ہیں یا وہ کراچی جا سکتے ہیں، اور لوگ اس وقت بہت ہی زیادہ برے حالات ہیں لوگوں کے، لیکن کوئی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں تحریک انصاف کا جو امیر عباس صاحب مسئلہ یہ ہے، اس میں باقی ساری باتیں آپ مجھ سے بہت بہتر انداز میں کرتے رہتے ہیں، جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں اس کے اوپر تو ہم مانتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر ماحول ہے، لیکن کیا اپوزیشن بطور پولیٹیکل پارٹی عوامی ایشو سے کنیکٹڈ ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، ایک میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور جو ایم پی ایز ہیں نا، ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان کو ایک ہی خوف ہے کہ ہم بولے تو ہماری سیٹ چلی جائے گی. اس ایک خوف کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز 90% کمپرومائز ہو گئے. اور دوسرا، تنظیم نہیں رہی. سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان نے 100% اختیارات دیے ہیں. کیا آج تک آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں. کس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ یہاں صدیق، یہ تو دیکھیں، یہ تو سارے وہ ہے نا کہ یہ علامات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. علامات کے پیچھے اب ذرا تشخیص بھی ہم کر لیں اگر، کہ ایک تو کیا ریاست خود بھی چاہتی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کیا جائے، یعنی جتنا ہم اس پارٹی کو آپس میں لڑائیں، ان میں تقسیم پیدا کریں، اتنا ہی ہم بڑی آسانی سے حکمرانی کر سکتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہلی، دوسری، تیسری ٹیئر کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان تو 20 سال 2 سال 4 سال پہلے باہر آنے والا نہیں ہے. تو ہم ابھی سے اگر فل تھروٹل دے کے لڑائی شروع کر دیں گے تو وہ تو باہر آئے نہ آئے، ہم سارے اندر ہو. دیکھیں امیر بھائی، آپ نے بہت زبردست باتیں کی. پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک چیز 100% کامیابی کے ساتھ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آپس میں اتنا لڑوا دو اور ڈسکریڈٹ. اور جب یہ آپس میں لڑے، 3 طرح کے پی ٹی آئی کے اندر نا 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو 100% کمپرومائز ہیں، ایک وہ ہیں جو 70-80% بزدل ہیں. اچھا، کچھ تیسرے وہ لوگ ہیں جو سنسیئر ہیں، لیکن وہ جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میں اکیلا ہی بات کر رہا ہوں تو مجھے تو اٹھا لیں گے، تو وہ اس لیے بات نہیں کرتا، اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں، آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، جو جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک حقیقت ہے، ان کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے، اور آپ نے جب بھی راستہ نکالنا ہے تو آپ نے بات چیت سے نکالنا ہے. تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں، ایجوٹیشن بھی فضول ہے، فلان بھی فضول ہے، فلان بھی فضول ہے، فلان بھی فضول ہے، صرف آپ نے بات چیت کرنی ہے. لیکن امیر بھائی، اسٹیبلشمنٹ نے تو وہی کرنا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ تنظیمی عہدیدار ہیں، جس میں سے میں نام لے رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کا، دیکھیں
بطور سلمان اکرم راجہ صاحب کے سیکرٹری جنرل کے ان کے پاس 100% اختیارات ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں, جیسے آپ کے پی کی بات کر لیں, بھائی کے پی کے ایم پی ایس بالکل ناراض ہیں, سہیل آفریدی سے مجھے پتا ہے بالکل ناراض ہیں, لیکن اس کو جس طرح سے پلے کیا گیا, ان کے ٹی وی چینلز پہ جیسے انٹرویوز کروائے گئے, جیسے یہ تاثر دیا گیا کہ وہ بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے, وہ عمران خان کی حکومت گرا دیں گے کے پی کے اندر, کیا یہاں پہ آپ کو ریٹ نظر آئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی کہ وہ ایک نوٹیفکیشن کرتے, ایک شٹ اپ کال دیتے کہ جس کو مسئلہ ہے وہ آئے اندر بیٹھ کے بات کرے, جو اس کے تحفظات ہیں, جو اس کی شکایات ہیں, اندر آ کے بات کرے, پبلک میں جا کے کوئی بات نہیں کرے گا. انہوں نے نہیں کیا. جب اڈیالہ کی کال دیتی ہے پارٹی, جو آتے ہیں, کیا جو نہیں آتے, کیا ان کے خلاف کوئی تنظیمی کارروائی ہوئی ہے, انتظامی نہیں ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے سر کہ جو لوگ آتے ہیں ان کی کوئی اپریسیشن نہیں ہے, اور جو نہیں آتے ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا, بالکل تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت طاقتور ہے, اور آج اگر تحریک انصاف زندہ ہے تو اس کی ایک عمران خان کا ڈٹ جانا جیل کے اندر بیٹھ کے اور مزاحمت کرنا وہ ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے, اور ظاہر ہے ورکرز وہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہوئی ہے, جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی تنقید کا نشانہ پارٹی میں بنایا گیا جن کے خلاف ایک اور گروپ نے چیزیں فیڈ کی تھیں. پھر جو لوگ پازیٹیولی بات کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. دیکھیں ایک بات پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو بھی سمجھنی ہوگی کہ پاکستان کے اندر حالات کا ادراک ہونا چاہیے, انہیں کیا حالات ہیں. یہاں پہ کوئی تھوڑا بھی کر رہا ہے ان کی پارٹی کا بندہ تو اس کو اپریشیٹ کریں. مطلب آپ اب ہر بندے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کی طرح جو ہے نا وہ مطلب, تو وہ ہر بندہ عمران خان نہیں ہے. اور گراؤنڈ ریالٹیز بھی آپ پاکستان کے اندر دیکھیں, جو صورتحال ہے, عدالتیں نہیں رہی, کچھ بھی نہیں رہا, میڈیا نہیں رہا کوئی, مطلب. اور پھر ایک چیز اور بہت خطرناک ہوئی ہے جس پہ میں نے کبھی پہلے بات نہیں کی, جو بہت امپورٹنٹ ہے, بات کرنی چاہیے. جو لوگ جیلوں کے اندر موجود ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب اور یہ سارے, آپ روٹین میں دیکھیں کہ ان کے اوپر کتنی بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ان کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جتنی بات کرنی چاہیے اتنی بات نہیں ہوتی. یا جو لوگوں کو سزا ہو گئی, ملک احمد خان بچر ہیں, بہت سارے اور لوگ ہیں جو اس وقت روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی کتنی بات ہوتی ہے, کوئی ان کی بات نہیں ہوتی. پھر ایک چیز اور بڑی نیگیٹو ہم لوگوں نے, یہ میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں, ہم لوگوں نے یہ کر لیا ہے کہ جس کو سزا ہو گئی ہے نا اور وہ گرفتار نہیں ہو رہا, تو وہ اس لیے گرفتار نہیں ہو کہ وہ کمپرومائزڈ ہو گیا. یہ غلط ہے سر. روپوشی, آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اپنے وطن سے دوری, گھر سے دوری کتنی مشکل ہے, چاہے آپ دنیا کی کسی ایسے ملک میں جہاں پہ ہر سہولت ہو دنیا کی. سر روپوشی کاٹنا میں نے خود کاٹی ہے, کتنا مشکل ہے, آپ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا, آپ لوگوں کو مارجن دیتے ہیں. اگر کوئی تھوڑی بھی مزاحمت کر رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار وہ کر تو رہا ہے نا. جب آپ ان کو بھی اب یہاں تک کہ میں حیران ہوں ہمارے کچھ لوگوں نے اتنی زیادتی کی کہ جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں ان کو بھی وہ کر دیا کہ وہ جیل میں اس لیے گیا کہ اس نے خود اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ مجھے جیل میں ڈال دو. یار کو خدا کا خوف کرو یار, جیل میں ساری بھی سہولیات ہوں, جیل ہوتی ہے بھائی. آپ نے ہر ایک کو یہاں پہ غدار بنا دیا ہے, آپ نے ہر ایک کی, آپ نے اس کے اوپر مطلب آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا, صرف اس لیے کہ میں اپنا ولاگ چلانا چاہتا ہوں اور میں نے اپنے کیونکہ ولاگ بیچنا ہے تو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی یہ سننا چاہتا ہے کہ سارے ہی غدار ہیں, اور جو جیلوں کے اندر بیٹھے وہ بھی غدار ہیں, جو روپوش ہے وہ بھی غدار ہے. تو میں کیونکہ اب میں اگر کہوں گا کہ نہیں وہ غدار نہیں ہے تو سوشل میڈیا میرے پہ تنقید کرے گا کہ پتہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے جو روپوشی کاٹ رہا ہے, کیونکہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ روپوشی کاٹ رہا ہے اور تو یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. یہ چیزیں بہت نیگیٹو ہیں. تو لوگوں کو یہ پچھلے دنوں میں ایک چیز پازیٹیو ہوئی تھی جو پھر نیگیٹو ہو گئی, وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک میٹنگ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ بات کی پی ٹی آئی کے لیڈرز کو کہ بات سنو, ہم نے لوگوں کو نا وہ جیسے ہمارے مولوی کرتے ہیں نا کہ ہر ایک کو دائرہ اسلام سے نکال دو, انہوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو. لوگ جو جس کی سکت ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے اندر صرف اتنی سکت ہے کہ وہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر سکتا ہے تو اس کو اکنالج کرو کہ ہاں یار اس کے اندر یہی کیپیسٹی تھی کہ وہ ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر سکتا تھا, اس کو اپریشیٹ کرو. تو لوگوں کو انکریج کرو, ہر ایک کو غدار مت بناؤ. سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ دے سکتے ہیں, ہاں جی, فنڈنگ کر سکتے ہیں, وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. کچھ ہوتے ہیں جو الیکٹیبل ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو برین ہوتا ہے پارٹی کا, وہ پیچھے بیٹھ کے اپنی انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں. کچھ ہوتا ہے ورکر جو اسٹریٹ کے, تو یہ تو ہر ٹیئر کا شخص چاہیے ہوتا ہے پارٹی کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ, یہ آپ اتنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, کاش یہ بات بار بار ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں آج آپ کو ایک یہ بات میں نے کبھی نہیں کی,
میری نا ایک ملاقات ہوئی بیسٹر گور صاحب سے، اور میں نے اس ملاقات کے بعد کبھی گور صاحب سے نا ان پہ تنقید نہیں کی، اور میں آج آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ایک تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، کچھ چیزیں دکھائیں، اس سے میں قائل ہوا، میں نے کہا یار مطلب نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں تو ہم غلط بھی تنقید کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ عمران خان نے مجھے چیئرمین بنایا، دنیا کی ٹاپ 5 تنظیموں میں سے ایک تنظیم ہے تحریک انصاف دنیا کی، مجھے انہوں نے چیئرمین بنا دیا، مجھے انہوں نے ایم این اے بنا دیا، مجھے انہوں نے اتنی عزت دی، اور وہ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارے لیے والد کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایک بیٹا اپنے والد کی خاطر جا کے کسی کے پاؤں بھی پکڑ لیتا ہے، وہ والد تو نہیں پکڑ رہا نا، بیٹا پکڑ لیتا ہے، تو اس نے کہا اس میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات پہ کنونس ہیں کہ راستہ جب بھی نکلنا ہے بات چیت کے ذریعے نکلنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کیا عمران خان نے جب ان کو چیئرمین بنایا کہ عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی مزاحمت کی کتنی کیپیسٹی ہے، یا ان کا کیا؟ عمران خان مطلب بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اب میں وہ جواب نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر وہ گور صاحب کے خلاف کمپین چل پڑے گی۔ عمران خان نے جیل میں ان سے کہا کہ بیسٹر گور تم میرا ٹویٹ ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پہ جو انہوں نے جواب دیا نا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، اور عمران خان مسکرانے لگ گئے۔ عمران خان نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو، عمران خان ہنسنے لگ گئے، ٹھیک ہے، اور عمران خان نے ان کو کہا کہ گور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم اگر صرف میرے جو ٹویٹ ہوتا ہے نا اس کو پڑھ کے سنانا شروع کر دو نا، یہ نہ کہو کہ تمہاری اس پہ کیا رائے ہے، تم کہو کہ عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا، تو صرف ٹویٹ پڑھنے سے تم لیڈر بن جاؤ گے گور، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان نے ان کو ہٹایا نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ کس بندے سے کیا میں نے کام لینا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے لڑائی جھگڑے والے، سارے مزاحمت والے نہیں ہوتے، کوئی بات چیت کے لیے آپ نے رکھا ہوتا ہے، کوئی آپ نے ریسرچ بار کے لیے رکھا ہوتا ہے، کوئی آپ نے کسی چیز کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ اب سوشل میڈیا کیا دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہر ایک سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کو فرنٹ پہ نظر آئے، مار دھاڑ، مزاحمت، آگے بڑھنا، نعرے، مطلب نام لینا، تو یہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ صدیق آپ کے وقت کا، اور تحریک انصاف کی بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف آپ زیادہ یا میں کو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہوں، بلکہ آپ نے تو بڑا کریٹیکل انالیسس پیش کیا۔ تحریک انصاف پر بات کرنے کا مقصد یہ، عمران خان پر بات کرنے کا مقصد یہ کہ عمران خان اس وقت پاکستان میں سمبل آف ریزسٹنس ہے، اور وہ واحد مزاحمت کی علامت ہے۔ آپ اگر پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ کو تمام تر اختلافات کے باوجود اگر کوئی واحد اس وقت کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور اس کے ساتھ جو راجہ ناصر عباس ہیں، اچکزئی ہیں، اختر مینگل ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، باقی تمام لوگ، ان کے برعکس جو باقی سارا ٹولہ ہے وہ تو ریاست کا ٹاؤٹ اور چاپلوس بن کے ہڈیاں چوس رہا ہے اس وقت اقتدار کی بھی اور عوام کی بھی۔ تو اس لیے تحریک انصاف اور عمران خان موضوع اس وجہ سے کم از کم میری نظر میں تو اس لیے وہ ایک موضوع ہے اور اس کو موضوع رکھنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ صدیق، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ انشاءاللہ سر، میں حاضر ہوں، انشاءاللہ بہت شکریہ سر۔